السلام علیکم. آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے، ایک ٹاپک ہے ورمی کمپوسٹ کا. اور میں چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو اسے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ اسے مکمل دیکھیں. آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ ہم یوٹیوب پہ اکثر سنتے ہیں، ورمی کمپوسٹ کا نام سنتے ہیں، تو یہ ورمی کمپوسٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ جلد ہی یہ آپ کے استعمال کے لیے ہمارے پاس ریڈی ہوگی. ورمی کمپوسٹ کیا ہے؟ ورمی کمپوسٹ بیسیکلی ایسی کمپوسٹ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اگر آرگینک کی طرف آنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین آپشن ورمی کمپوسٹ ہے. تو اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے لیے مجھے بعض اوقات یہ پرابلم آتی ہے، مجھے خود سے یہ پرابلم ہے. میں خود سے تھوڑا سا ایوائڈ کرتا ہوں اس کو جب سے یہ کام شروع کیا دیکھنے میں، کہ مجھے ورمز دیکھنے میں کوئی اتنی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. تو میں نے جب یہ کام شروع بھی ہم نے کیا تو میں وحید سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے. مجھ پہ امید نہیں رکھنا کہ میں شاید اس کو اس طرح ہینڈل نہ کر سکوں جیسے میں باقی چیزیں کر لیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے جو میں آج کل اس پہ تھوڑی سی کوشش میں ہوں، کہ جب میں نے ڈیری فارم کا کام شروع کیا تھا تو اس وقت سے پہلے میں نے کبھی کسی گائے کو، کسی جانور کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. لیکن جب کام شروع کر دیا تو پھر آہستہ آہستہ سارے ہی کام فارم کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ میں نے پھر اپنے ہاتھ سے کیے. اس میں چاہے وہ میڈیکیشن ہے، چاہے صفائی ہے، ملکنگ ہے، سارے کام میں خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان عادی ہو جاتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی کام ہو جائے. تو اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے الگ سے ایک چینل بنا دیا جائے، ورمی کمپوسٹ کی پوسٹ اس پہ ہم شیئر کریں اور اسے ایز اٹ از چلیں. آج ہم جو ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گارڈنرز ہیں، جو روف ٹاپ گارڈنر ہیں، یا ہمارے جو کچن گارڈننگ کا کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی خود سے اپنے گھروں میں ویجیٹیبل، سبزیاں یا پھولدار پودے اگا رہے ہیں، انہیں ایک بہت بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ جب بھی کسی بھی گروپ میں آپ ڈسکشن دیکھتے ہیں تو یہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پودا لے آئی ہوں یا لے آیا ہوں تو مجھے بتائیں اس کو کھاد کیا ڈالوں، اس کو میں کیا اس کی کیئر کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نرسری سے لے کر آئے ہیں تو آپ کو سب سے بہتر کیئر تو وہ نرسری والا بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے نرسری والے بھی سارے کھادوں پہ لگے ہیں، جبکہ جتنے بھی لوگ ہمارے کچن گارڈننگ میں آ رہے ہیں، روف ٹاپ گارڈننگ میں آ رہے ہیں، وہ اس میں 90% پلس وہ لوگ ہیں جو آرگینک کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کھادوں سے کوئی سروکار نہیں. اس میں آنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کھاد، سپرے، دوائیاں، یہ زہر جو ان کے اوپر سپرے کرتے ہیں ان سے باہر نکل آئیں. بات شروع ہو گئی ہے تو ایک بات ڈسکس کریں. چند روز پہلے یہاں پر اسٹرابیری کا ایک کھیت ہے، وحید نے وہ آصف سے کہا کہ جا کے تو وہاں سے کچھ اسٹرابیری لے آؤ. اس نے کہا کہ جی بھائی جان جوڑے ہیں، وہ صبح شام تو سپرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، اس لیے ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں، دھوتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست ہے. اتنے سپرے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور جو سپرے ہو رہے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا زہر ہے. آنکھوں کو بچائیں، ہاتھوں کو بچائیں، اگر یہ لگ جائے تو یہ احتیاط ہے، وہ احتیاط ہے، لکھا ہوا زہر ہے. اور ہم اپنے ہاتھ سے وہ زہر جو ہے وہ سپرے کرتے ہیں اور خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں. گھروں میں بھی ہم وہی کھا رہے ہیں اور مارکیٹ میں بھی جو بیچ رہے ہیں وہ بھی یہی ہے. اس کے علاوہ گھر پہ ایک دو پودے اسٹرابیری کے لگے ہیں، وہ بچے کھا لیتے ہیں، ایسے ہی توڑ کے کھا لیتے ہیں. ان کو بازار سے اسٹرابیری لا کے دیں تو وہ نہیں کھاتے، وہ ٹیسٹی نہیں بنتا. جو ذائقہ، جو اس کا ٹیسٹ بنے گا گھر میں آرگینک کا، وہ کہیں اور نہیں بن سکتا. اب جو تھوڑی سی گملے میں زمین ہے یا کیاری میں زمین ہے، اس کو ہم کیسے اس طرح زندہ رکھیں کہ وہ ہمیں بھرپور نیوٹریشن بھی اس سے ملے، پودے بھی ملیں، اس سے پھل بھی ملے، سبزیاں ملیں، اور اگلی سبزی کے لیے پھر وہ ہماری زمین جو ہے وہ اتنی ہی طاقتور ہو کہ اس میں سے ہمیں وہی چیز دوبارہ مل سکے جو ہم نے ابھی ہارویسٹ کی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ کیاری ہے، اس میں سے جو نیوٹریشن ہے وہ پودے نے حاصل کر لی ہے، استعمال کر لی ہے.
اب اس کو دوبارہ سے نیوٹریشن ملے گی تو وہ پودے کو کچھ خوراک دینے کے قابل ہوگی زمین. اب اس پودے کو دوبارہ سے کوئی نیوٹریشن ملے گی تو وہ پودے کو کچھ دے سکے گا نا. وہ زمین تو بالکل اب ہم نے میکسیمم اس کی نیوٹریشن جو ہے نا ہم نے لے لی. اس کے لیے آسان ترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہم یوریا, ڈی اے پی, پوٹاش, نائٹرو, پاس, یہ وہ مختلف کھادیں ہیں یہ تھوڑی تھوڑی ڈالیں, یہ کریں وہ کریں. تو وہ پھر وہی اسی سرکل میں ہم آ گئے جس سے ہم نکلنا چاہ رہے تھے. ہم اپنے یہاں پر ایک کمپوسٹ بناتے ہیں, برکلے سٹائل کمپوسٹ. یہ دنیا میں مانا ہوا طریقہ ہے جس میں سب سے کم وقت میں آپ گوبر سے کھاد بنا سکتے ہیں. ویسے رکھی ہوئی کھاد 3-4 ماہ, ہمارے ہاں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ 3 ماہ 4 ماہ میں کھاد بن جاتی ہے. جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے اس کو کھاد بننے میں. ڈائریکٹ گوبر کبھی بھی پودوں کو کھاد کیری کو نہیں ڈالنی چاہیے. گوبر کی کھاد ڈالیں. اب وہ سب سے سپیڈی میتھڈ ہے لیکن وہ محنت طلب کام ہے. اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں سے, اور آپ نے انڈیا کے یوٹیوب چینل سے اور پاکستان کے سنا ہوگا ورمی کمپوسٹ کا نام. میں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی تھی, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہم پچھلے دنوں ایک دوست ہیں, ان کے ریفرنس سے پتہ چلا کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں قریب یہ بھائی ہیں, وہ ورمی کمپوسٹ کا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ چلے جاتے ہیں, ہم سے تھوڑی بہت کمپوسٹ لے لیں گے اور وزٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب انہیں وزٹ کیا ہم نے تو ان کا سیٹ اپ اتنا اچھا تھا, اتنا اچھا ویل مینیج سیٹ اپ تھا کہ بہت مزہ آیا ان کو وزٹ کر کے. بہت نائس انسان ہے رضوان بھائی. ان کے سیٹ اپ کو دیکھنے کے بعد ایک ہی دن میں جو 2 گھنٹے تقریباً ہم نے وہاں گزارے, ان 2 گھنٹوں میں ہمارا ذہن بن گیا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جب ہم اتنا سارا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں. ان سے بات ہوئی اور ہم نے اس کا پلان کیا, اور اب منیمم سے منیمم جو ہم سیٹ اپ کر سکتے تھے ہم نے یہ 2 بیڈ بنائے ہیں 30 فیٹ بائی 4 فیٹ کے. یہ ورمی کمپوسٹ بیڈ بنا دیے ہیں. اس کا ہمیں ایک ایج یہ نظر آیا جو کہ انہوں نے بھی ایکنالج کیا کہ آپ کا چونکہ ڈیری فارم ہے, اس کی مین جو انگریڈینٹ آپ کو درکار ہے وہ ہے گوبر. ان کے پاس اپنے قرب و جوار میں گوبر کی مقدار اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو اتنا بڑا سیٹ اپ چلا سکیں. تو اس کے لیے وہ دور سے کسی فارم سے مینیور جو ہے وہ منگواتے ہیں ٹرالیوں کی صورت میں. ہمارے پاس تو یہاں بے شمار موجود ہے. تو وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد خیال آیا کہ اسے سٹارٹ کریں. یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس کا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی قسم کی کھاد کو زمین میں ڈالتے ہیں جو آرگینک کھاد ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ انڈوں کے چھلکے ڈال دیں, فلاں چیز ڈال دیں, وہ ریڈی ٹو یوز نہیں ہوتی, پودے کے لیے بالکل قابل استعمال نہیں ہوتی. آپ چاہے گرائنڈ کر کے چھلکے ڈال دیں. چند روز پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میں نے لیمن کا پودا چھت پہ ٹرانسپلانٹ کیا تھا. وہ 2 سال بعد پودا نکالا. جب اس کو نکالا اس کے اندر انڈے کے چھلکے جو تھے ایز اٹ از پڑے ہوئے تھے. اگر آپ ایک انڈے کا چھلکا ویسے ہی اس میں رکھ دیں گے, اس کو کم سے کم 6-7 سال لگیں گے کہ وہ وہاں بیکٹیریا کھائیں, اس کو کھانے کے بعد وہ پوپ کریں اور پھر وہ پودے کے استعمال کے قابل ہوگا. جبکہ ہم یوٹیوبر دھڑا دھڑ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ دوسروں کو کہ جناب یہ ڈال دیں, یوں کرتے ہیں, یہ ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا, جادو ہو جائے گا. حالانکہ یہ جتنی چیزیں بھی ہم ڈالتے ہیں وہ ریڈی ٹو یوز نہیں ہوتی. اس کا نیچر کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جو کھاد ہے جیسے گوبر ہے, گوبر کو بھی جب وہ بیکٹیریا ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس کو کھاتے ہیں اور وہ جب پوپ کرتے ہیں تو وہ پودے کے لیے قابل استعمال ہوتا ہے, ایز اٹ از نہیں ہوتا. اسی لیے گوبر کو کھاد بننے میں وقت لگتا ہے, باقی چیزوں کو بھی وقت لگتا ہے کھاد بننے میں. ورمی کمپوسٹ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ قدرے فاسٹ اور بہترین طریقہ ہے جس میں ہم گوبر کو ڈال کے اس کے اندر ایک خاص قسم کے کینچوے ہوتے ہیں, ارتھ ورم ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے عام روٹین میں ہوتے ہیں ارتھ ورمس. یہاں پر جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہ بھی بچپن میں ان کو یاد ہوگا کہ وہ کینچوے نکال کے تو وہ کنڈی پہ لگا کے تو وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے.
یا دوسرا یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھر یہ زمین سے اوپر آ جاتے ہیں. یہ پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اوپر آ جاتے ہیں. آپ کو گلی محلوں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. عام روٹین میں شہروں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن یہ جہاں کہیں مٹی ہوتی ہے, جہاں کوئی ایسا, وہاں پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر جب پانی بہت زیادہ آتا ہے تو پھر یہ باہر نکل آتے ہیں. لیکن یہ اسپیشل ایک قسم ہے جو کہ صرف گوبر کھاتی ہے. وہ کیچوے مٹی کھاتے ہیں, یہ صرف گوبر کھاتی ہے. اس لیے اس کی خوراک گوبر ہے, اسے گوبر ہی چاہیے ہوگا. اگر یہ اس کو گوبر ملتا رہے گا فریش, یہ کھاتے رہیں گے, ملٹی پلائی بھی ہوتے رہیں گے, اور آپ کا کام بھی کریں گے, آپ کو کھاد بھی بنا کے دیتے جائیں گے. لیکن اگر وہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ڈیڈ ہو جائیں گے. یہ زمین میں بھی اگر نکل جائیں گے تو یہ مٹی نہیں کھاتے. اسے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہم نے یہاں پر مٹی کا ڈھیر لگا کے اوپر یہ پرالی ڈال دی ہے. پرالی ڈالنے کے بعد اس کے اندر وہ اس کے اندر ہم نے ارتھ وارم جو ہیں وہ ڈال دیں گے. اب آپ کو یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے جب یہ اوپر سے یہ ہٹایا تھا تو یہ اس پر ورمز نظر آ رہے تھے اوپر, لیکن یہ روشنی سے بھاگتے ہیں. یوں ہی یہاں پر روشنی نظر آئی ہے وہ اس کے اندر چلے گئے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں, چونکہ بارش ہوئی ہے ابھی, گیلا پن زیادہ ہے, تو یہ جو زمین اوپر آپ کو جو مٹی نظر آ رہی ہے یہ دانے دانے سے نظر آ رہے ہیں. یہ سارے دانے جو ہیں یہ ہیں جو کمپوسٹ بن گئی ہے, جو انہوں نے کھا کے اس کو پوپ کیا ہے. تو یہ اس کے جو دانے ہیں وہ کھاد بن گئی ہے مٹی. اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گول گول سے, یہ ان کے انڈے ہیں. یہ ان کی ریپروڈکشن بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. یہاں سے یہ انڈوں سے ان کے بچے نکلیں گے اور یہ ریپروڈیوس بھی کرتے چلے جائیں گے اور بڑی تیزی سے ملٹی پلائی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ آپ کو کھاد بنا دیں گے. دو فائدے اس کام سے ہو رہے ہیں, ایک کھاد بن رہی ہے اور ایک ان کی اپنی آبادی بھی ملٹی پلائی کر رہی ہے. اس سے ہم ہر 3 ماہ بعد اپنے بیڈ کو, جتنے بیڈ بنائے ہیں ان کو آلموسٹ ڈبل کر سکتے ہیں. ابھی 2 بیڈ بنائے ہیں تو ان ماہ بعد ہم انہیں 4 کر سکتے ہیں. اگر ہم اس سے اس بار کھاد نہ لیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے 4 کی بجائے ہم اس سے 6 بیڈ تیار کر لیں. یہ جو بیڈز ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ 30 فیٹ بائی 4 فیٹ چوڑے, 30 فیٹ لمبے, یہ 2 بیڈ بنائے ہیں ہم نے یہاں پر. اسے تھوڑا سا شیڈ بھی چاہیے ہوگا, بعد میں گرمی آتی ہے, یہ اس کو خشک نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ کھاد ہے جو کہ ریڈی ٹو یوز ہے, ورمی کمپوسٹ بیسیکلی. اس پہ اس کام کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کا یا اس سے شروع کرنے کی جو بڑی وجہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھاد اس وقت ریڈی ٹو یوز ہے جب یہاں سے ہم نکالیں گے. اور اس میں پودے کو جتنے نیوٹرینٹس درکار ہیں, جتنی قسم کے بھی نیوٹرینٹس درکار ہیں, سب اس میں موجود ہیں. اس وجہ سے ہمیں جب ورمی کمپوسٹ ایک گملے میں, ایک کیاری میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد یہ کویسچن جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے گا کہ اس کو مزید کیا ڈالا جائے. نہ اس کو یوریا کی ضرورت ہے, نہ پوٹاش کی ضرورت ہے, نہ ڈی اے پی کی ضرورت ہے. اس کی تمام پودے کی ضروریات یہ ورمی کمپوسٹ جو ہے یہ پوری کرے گی. انشاءاللہ آفٹر 3 months, آفٹر 2 months, تقریباً 2 ماہ کے بعد ہمارے پاس اپنی ورمی کمپوسٹ تیار ہو جائے گی. اور ہم آپ کو, اپنے چینل والوں کو, اپنے دوستوں کو آفر کر سکیں گے کہ ہماری تیار کردہ ورمی کمپوسٹ آزمائیں اور اس سے اپنا بینیفٹ حاصل کریں. جو فوری طور پر ہمارے اپنی ضرورت ہے ابھی تو یہ اس کے لیے نہ کافی ہے. ابھی تو ہم اگر چاہیں تو 1 سال شاید ہمیں اسی کام میں لگ جائے کہ ہم اپنی ضرورت کی کمپوسٹ جو ہے وہ اس سے حاصل کر سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں جتنا ہمارا ایگریکلچر کا پورشن ہے. لیکن ہم انشاءاللہ یہ آفر کریں گے سب دوستوں کو, گارڈنرز کو, اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے تمام دور دراز علاقوں میں جہاں پر بھی
آپ کو ضرورت ہو یہ ہم آپ کو وہاں پر ڈلیور کر سکیں.